بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی زندگی میں آسانیاں لے آئے، اور جو مشکلات انسان فیس کر رہا ہوتا ہے یا میں فیس کر رہی ہوں یا جن سے گزر رہی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ میری مدد کرے اور میں ان سے صبر و تحمل سے گزر جاؤں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ انسان کی زندگی جب تبدیل ہونے لگتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے کر دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے تھام لیتا ہے یا اپنے بندے کو کیسے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ ایک چور تھا جو کہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارتا تھا کہ وہ چوری کرتا، کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں، چوری کر کے وہاں سے مال خزانہ لوٹ کے، تو وہ اس چیز کو اپنا ایک اس نے پیشہ بنایا ہوا تھا، مطلب وہ اس کا شعبہ بنا ہوا تھا چوری کا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں چوری تو کرتا ہوں، آج میں کچھ ایسی بڑی چوری کروں گا تاکہ میں بہت جلدی امیر ہو سکوں۔ تو میں نے کسی امیر گھر میں جا کے چوری کرنی ہے، تو لہٰذا اس نے سوچا اور وہ ایک بادشاہ کے محل میں جا پہنچا۔ جب بادشاہ کے محل میں جا پہنچا، وہاں کی اس نے چوک و چوب روشنیاں اور وہاں کی سسٹم وہ سارے دیکھے، وہ متاثر بہت ہوا اور وہ محل کے اندر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ جب محل کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ سارے کمروں سے ہوتے ہوتے ایک کمرہ ایسا آتا ہے جو کہ بادشاہ اور اس کی ملکہ کا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چور جب ان کی آواز سنتا ہے تو چور دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے ان کی باتیں سننے لگ پڑتا ہے۔ جو بادشاہ تھے وہ اپنی ملکہ سے کہہ رہے تھے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو داماد ہو جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، وہ بہت ہی نیک اور مخلص اور اچھا انسان ہو، جس کے اندر دل میں رحم ہو دوسروں کے لیے۔ تو یہ جب اس نے باتیں ساری سنی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں ایسا بن جاؤں اور ایسا بننا ظاہر کرنا شروع کر دوں تاکہ بادشاہ سلامت مجھ سے متاثر ہو کے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، اور یہ میں چوری دھندے کا سسٹم چھوڑ کے اور ساری زندگی عیش و آرام سے گزاروں اس محل میں۔ تو وہ وہاں پہ جتنی چیزیں اس نے اٹھائی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ دوبارہ رکھ دیتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ اب وہ جب نکلتا ہے تو دور ایک جنگل میں وہ جا کے وہاں پہ بسیرا کر لیتا ہے، ایک کٹیا بناتا ہے اور اس کٹیا کے اندر وہ رہنے لگ پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ نماز کا پابندی کرنا شروع ہو گیا، اپنی جو اس کی عبادت تھی اس میں مشغول ہو گیا۔ ایسے جب لوگ جنگل میں جاتے، کچھ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے، کچھ اپنے کام سے ویسے، تو وہ اسے جب دیکھتے تھے تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے تھے کہ ایک نوجوان شخص ہے جس نے جنگل میں ایک کٹیا بنائی ہوئی ہے، اور جب دیکھو تو وہ اللہ کی یاد میں وہاں پہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا نیک دل انسان ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور دنیا سے ہٹ کے اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ سلامت تک پہنچ گئی کہ جنگل میں ایک نوجوان ہے اور وہ ایسے عبادت کر رہا ہے۔ چنانچہ چور تو یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس کی بات بادشاہ سلامت تک پہنچے اور وہ اس چیز پہ آمادہ ہو جائے۔ بادشاہ نے جب اس کی ساری لوگوں کی باتیں سنی تو پھر بادشاہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس کی مخبری، اس کی نگرانی کر سکیں کہ کیا یہ باتیں سچ ہیں، واقعی ہی کوئی ایسا نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جب بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور وہ لوگ بھی وہاں پہ گئے، انہوں نے مخبری کی، دیکھا، تو جب وہ لوگ بھی واپس آئے بادشاہ سلامت کے پاس تو بادشاہ کو آ کے بتاتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے
ایک نوجوان ہے، اس نے جنگل میں ایک کٹیا ڈالی ہوئی ہے اور وہ دن رات اپنے اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بادشاہ تو یہی چاہتا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو سے کہا کہ تم جاؤ اس نوجوان کے پاس اور اسے جا کے کہو کہ بادشاہ سلامت تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات پہ رضامند ہو؟ اگر ہو تو میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام لے کے تم اس شخص کے پاس جاؤ۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ وہاں سے چل پڑا اور جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں اس کٹیا کے پاس پہنچا، اس نے وہی دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ ابھی وہاں پہ وہ جا کے کچھ ٹائم کے لیے رک گئے۔ جب وہ عبادت کر چکے تو جب اس نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ جی آپ یہاں پہ کس وجہ سے حاضر ہوئی ہیں، کیوں آئے ہیں، تو جو بادشاہ کا بندہ تھا اس نے اس کو کہا کہ ہمیں بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے اور بادشاہ نے آپ کے لیے پیغام یہ دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ اس پہ رضامند ہیں؟ تو آپ ایک مرتبہ ان سے ملے۔ اب اسے بات بہت اچھی لگی کیونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا، اس کا یہی مقصد تھا، وہ اسی مقصد کے تحت تو اللہ سے جڑ گیا تھا، اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا تھا، نیکو گزار ہونا، شکر کرنا، وہ سارا کچھ اس میں آ گیا تھا۔ اب چنانچہ اس کی ساری خواہش وہ پوری ہو چکی تھی، جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا تھا، لیکن اس نے اس مشیر کو کہا کہ میری بات پہلے جا کے بادشاہ سلامت کہنا کہ میں بہت خوش ہوا آپ نے میرے یہ پیغام مجھے بھیجا، لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ حقیقت سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس حاضر ہو سکتے ہیں۔ خیر وہ وہاں سے جب گیا، اس نے بادشاہ سلامت کو ساری بات بتائی کہ اس نوجوان نے یہ پیغام دیا ہے، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایک شخص ہے، اس کو میں اپنی بیٹی کی جو ہے نا شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس شخص نے ایسے کہا۔ خیر بادشاہ سلامت جو تھا وہ اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی وہ سارے وہاں پہ چلے گئے۔ اب جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، بادشاہ سلامت اس سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے پیغام بھیجا اور آپ نے انکار کر دیا، تو ابھی جو انکار کی وجہ تھی وہ مجھے بتایا کہ وہ کیا تھی۔ تو اس شخص نے پھر اس بادشاہ کو کہا کہ میں ایک دن آپ کے محل میں چوری کی نیت سے گیا، کہ میں چوری کرنے گیا تھا اور میں اس سے پہلے چور تھا، تو میں چوری کی ایسی نیت سے گیا، وہاں پہ جا کے آپ اپنی بیگم سے، اپنی ملکہ سے بات کر رہے تھے کہ آپ کو ایسے نوجوان کی تلاش ہے جو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو اور نیک ہو، پرہیزگار ہو، اس میں یہ خوبیاں ہوں، تو وہ میں نے ساری سن لی تھی، لہٰذا میں نے یہ نیت کی کہ میں یہاں پہ آ کے ایسا ہی بنوں گا، ایسا بننے کی کوشش میں نے کی تاکہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے سے کر سکیں۔ آج وہ دن آ گیا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اب آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس وجہ سے کہ میں پہلے چور تھا اور پھر میں نے آپ کی بیٹی کی سے شادی کرنے کی نیت سے پھر میں اس جو عبادت ہے، جو یہ مقام ہے، میں اس تک پہنچا۔ لیکن مجھے سمجھ آ گیا، ابھی مجھے سمجھ آ گیا کہ جو دنیا کی رونق ہے، دنیا کی روشنی ہے، دنیا کی چیزوں میں سکون ہے، وہ نہیں ہے، وہ اصل چیزیں نہیں ہیں۔ سارا سکون، ساری چیز تو مجھے اس کٹیا میں آ کے ملی ہے، جو میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھی، نہ محسوس کی۔ تو آج مجھے وہ چیز محسوس ہوتی ہے یہاں پہ اللہ کی عبادت کر کے، تو لہٰذا میں دنیا کی روشنی میرے پہ کوئی وہ معنی نہیں رکھتی۔ خیر بادشاہ بہت متاثر ہوا، لیکن آخرکار بادشاہ کی خواہش پہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دی، کیونکہ بادشاہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی نیک شخص ہو، ایماندار ہو اور اللہ کی جو ہے وہ شکر گزاری کرنے والا ہو۔ تو یہ آج کی ایک کہانی، ایک سٹوری کہہ لیں یا ایک موٹیویشنل بات کہہ لیں آپ کو، جو میں نے سنائی۔ ابھی آپ اس بات کے
جو طے ہے نا اس کو اگر جانچنے کی کوشش کریں تو وہ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا نہیں رہنی۔ لیکن جب ہم دنیا میں رہ کے سکون ڈھونڈتے ہیں، سکون تلاش کرتے ہیں چیزوں میں، ہر چیز میں، تو وہ ہمیں کہیں نہیں مل رہا ہوتا۔ ہمیں جو اصل سکون ہے، جو چاہیے، جو ملتا ہے، وہ سچی میں عبادت کر کے ملتا ہے۔ ہم کسی کے آگے رو لیتے ہیں، کوئی ہماری بات سمجھتا نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ کے آگے روتے ہیں نا تو یقین مانیں کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اللہ نے ہماری ایک ایک بات کو ایسے ہمیں سنا ہے اور اس طرح ہمیں صبر ہمیں عطا کیا ہے کہ وہ شاید لفظوں میں بیان کیا جائے تو نہیں ہو سکتا۔ آج کی اسی اچھی سی بات کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور آسانیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے بھی، اپنے راستے میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ابھی کے لیے اللہ حافظ۔